بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا صاحب اپنے پمفلٹ کے صفحہ نمبر 15 پر ایک وسوسہ صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دیتے ہیں اور ان پر ایک بہتان باندھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بات کرنے سے پہلے ایک چیز مد نظر رہے کہ ہم اکثر مرزا صاحب کی خیانتوں کو بیان کرتے ہوئے وسوسے کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح وسوسہ بہت چالاکی سے چھپ چھپا کر اشاروں اور کنایوں میں دیا جاتا ہے اور دینے والا بالکل محفوظ راستوں سے غائب ہو جاتا ہے اور اپنے دامن کو صاف اور شفاف رکھ کر فرار ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح مرزا صاحب خیانتیں بڑی چالاکی سے کرتے ہیں اور اپنے لیے محفوظ متعدد راستے چھوڑ کر نکل بھی جاتے ہیں۔ تو آئیے ذرا آج کے ان کے اس وسوسے کو بیان کرتے ہیں جو انہوں نے صفحہ نمبر 15 پر دیا ہے۔ تو پہلے یہ عبارت ذرا پڑھتے ہیں جو انہوں نے حدیث کے نام سے بیان کی ہے اور اس کے بعد پھر مرزا کی خیانت اس پر بات کرتے ہیں۔ عبارت لاتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن بریدہ تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے پاس ملنے گئے۔ حضرت معاویہ نے ہمیں فرشی نشست پر بٹھایا، پھر کھانا لایا گیا جو ہم نے تناول کیا، پھر ہمارے سامنے ایک مشروب لایا گیا جو حضرت معاویہ نے پینے کے بعد وہ مشروب والا برتن میرے والد کو پکڑا دیا۔ تو انہوں نے کہہ کر مرزا صاحب نے یہاں بریکٹ باندھ دیا، اور میں نے ایک کلپ میں یہ بات کی تھی کہ جب مرزا صاحب بریکٹیں باندھیں تو اپنے اس وقت حواس خمسہ کو حواس عشرہ بنا دیا کریں، چونکہ یہی وہ اپنی چوری اور خیانت کر رہے ہوں گے اور اپنی صبائیت کی سوچ جو ہے وہ ٹھونس رہے ہوں گے۔ بریکٹ باندھی کہ سیدنا بریدہ نے فرمایا کہ جب سے اس مشروب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے کبھی سے نوش نہیں کیا، الی آخری عبارت ہی۔ اب آئیے ذرا یہاں ان کے وسوسے پر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے وسوسہ کیسے دیا اور ڈنڈی کیسے ماری ہے۔ وسوسہ انہوں نے اس طرح دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان مہمانوں کو پہلے کھانا دیا اور اس کے بعد شراب لائی گئی جو امیر معاویہ نے پی، اور پھر جب بریدہ کو پکڑائی جانے لگی تو بریدہ نے کہا کہ جب سے اس شراب کو نبی علیہ السلام نے حرام قرار دیا میں نے اسے نہیں استعمال کیا۔ اب وسوسہ یہاں یہ دیا نعوذ باللہ من ذالک کہ امیر معاویہ جو ہیں یہ وہ حرام چیزیں استعمال کرتے تھے، شراب نوشی کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بالکل اسی چالاکی اور ایک خاص رفتار چل کر ایک خیانت جو کی جاتی ہے اس انداز سے خیانت کی، اور ٹھیک کس طریقے سے طریقہ کیا اپنایا واردات کے لیے؟ بریکٹ لگا کر۔ کیسے؟ یہاں اصل میں آپ اگر حدیث دیکھیں اور عربی متن دیکھیں تو آپ کو یہ الفاظ ملیں گے۔ میں آپ کے سامنے ذرا اس کی عربی عبارت رکھتا ہوں کہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم مہمان مر کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے کھانا دیا اور اس کے بعد ثم اتینا بالشراب، پھر پینے کی چیز لائی گئی۔ اس کا تذکرہ حدیثوں میں موجود نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی۔ وجہ یہ کہ عربی میں شراب جو ہے ہر مشروب کو کہا جاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت اشارہ کرتی ہے کہ یہ دودھ تھا۔ بہرحال انشاءاللہ کے بات کرتے ہیں۔ تو پھر پینے کی چیز لائے گی، فشرب معاویہ، معاویہ نے پی، ثم ناول ابی، پھر میرے ابا جان کو دی، ثم قال، پھر فرمایا امیر معاویہ نے، پھر معاویہ نے فرمایا ما شربت مذحرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے نبی علیہ السلام نے اسے حرام کہا ہے تب سے میں نے یہ چیز نہیں پی۔ اب یہ جو عبارت ہے کہ جب سے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو حرام کہا تب سے میں نے نہیں پی، یہ امیر معاویہ کی عبارت ہے اگر عربی سامنے رکھ کر بات کی جائے، جبکہ انہوں نے یہاں بریکٹ لگا کر کہا کہ یہ بات امیر معاویہ کی نہیں،
بلکہ یہ بھی بات جو ہے یہ برائدہ کی ہے کہ سیدنا، انشاءاللہ یہ ساتھ ہم لگا دیں گے، آپ سکین چیک کیجئے گا، یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے، اب انہوں سے مراد امیر معاویہ ہیں، جبکہ یہ بریکٹ لگا کر لکھتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی سیدنا برائدہ نے فرمایا۔ بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ وسوسہ یہ دے رہے ہیں کہ وہ چیز امیر معاویہ نے پی لی، اور جب میرے والد کو دی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے نبی علیہ السلام نے حرام کہا میں نے یہ چیز نہیں پی، جبکہ بات یہ ہے کہ امیر معاویہ نے یہ الفاظ کہی ہیں کہ جب سے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو حرام کہا ہے تب سے میں نے یہ چیز نہیں پی۔ تو یہ تھی انہوں نے جو ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے۔ اب اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، اور یہ احتمال زیادہ بھی ہے ان سے، چونکہ ایک عربی میں کہا جاتا ہے الظن بالمظنون جائز، کہ جو متہم بندہ اس پر بری سوچ رکھی جا سکتی ہے، تہمت کی سوچ اس پر لگائی اور بسائی جا سکتی ہے، یا اس پر بدگمان کیا جا سکتا ہے، بدگمانی کی جا سکتی ہے۔ تو چونکہ مرزا صاحب کا پرانا معاملہ ہے اور یہ ان کی روش ہے خیانتیں کرنے کا، لہٰذا انہوں نے یہاں خیانت ہی کی، ہم یہ کہیں گے۔ اور یہ بھی کچھ احتمال ہے کہ انہوں نے کسی جگہ سے کٹ اینڈ پیسٹ کیا اور وہاں ترجمہ غلط تھا تو انہوں نے بھی غلط کر دیا۔ بہرحال صرف ترجمے کی بات نہیں ہے، ساتھ جو یہاں بریکٹ لگا رہے ہیں یہ تو ان کی اپنی ہے۔ یہ بریکٹ بتاتی ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے اور یہاں مسئلہ خراب کرنا چاہا ہے، چونکہ یہی روایت اگر آپ مصنف ابن ابی شیبہ میں دیکھیں 30,560 پر، وہاں اس طرح کے مسائل نہیں ہیں۔ تو بہرحال اول تو یہاں انہوں نے چوری کی ہے اور ڈنڈی ماری ہے۔ اس کے بعد آئیے اب اس حدیث کی صحت اور ضعف پر بات کرتے ہیں۔ تو یاد رہیے کہ علماء نے اس حدیث کے صحت میں اختلاف کیا ہے۔ محققین کا ایک مضبوط اور راجح قول یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، جس کی بنا پر مرزا صاحب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک شراب پینے کی تہمت دے رہے ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، اور وجہ ضعف یہ حسین بن واقد راوی ہیں، خاص طور پر جو عبداللہ بن برائدہ سے روایت کریں اس وقت وہ ضعیف ہوتے ہیں، اور یہاں حسین بن واقد عبداللہ بن برائدہ سے روایت کر رہے ہیں، لہذا روایت جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی عقل بھی نہیں مانتی اور یہ ان کی شان بھی نہیں ہو سکتی۔ اب مشروب کیا تھا تو اس کا تذکرہ اس ضعیف حدیث میں موجود نہیں ہے کہ وہ کون سا مشروب تھا کہ جو انہوں نے پیا۔ بہرحال مصنف ابن ابی شیبہ کے الفاظ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ دودھ تھا، چونکہ ساتھ وہاں یہ الفاظ ہیں کہ یعنی اس چیز کی وضاحت کرنے والے الفاظ ہیں کہ یہ دودھ تھا، کیونکہ الفاظ ہیں الا اللبن کے الفاظ اگر عبارت میں آتے ہیں کہ سوائے دودھ کے۔ اور ویسے بھی اگر یہ نعوذ باللہ اگر شراب ہوتی تو عبداللہ بن برائدہ خود ان کی بھی سیرت اس سے ماری جاتی ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانے پینے سے منع فرمایا جہاں شراب ہوتی ہو۔ تو یہ جہاں نعوذ باللہ اٹیک معاویہ پر ہوگا وہاں عبداللہ بن برائدہ ان پر بھی ہونا ہے اور ان کے والد صاحب پر بھی ہوگا، تو لہٰذا اس وجہ سے حدیث جہاں سند کے لحاظ سے کمزور ہے وہاں متن کے اندر بھی نکارت ہے، اور متن کے الفاظ بھی بتاتے ہیں کہ روایت جو ہے وہ متکلم فی ہے اور درست نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ان کا یہ وسوسہ غلط ثابت ہوا حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، اور اپنی چوری کی بنا پر کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ من ذالک اس قسم کے افعال ان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق سچ کی تابعداری نصیب فرمائے، اور اندھی تقلید سے بچا کر اپنا دامن صاف رکھ کر جنت کا سفر طے کروانے کی توفیق دے۔ بارک اللہ فیکم۔